نعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ غرر المیامین اما بعد. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اولاً تو آپ سب سے گزارش ہے، کیونکہ مولانا حکیم ملت مولانا سید ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی اثار ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، لہٰذا ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. آپ حضرات کی خدمت میں ایک رباعی جو تصنیف کردہ میرے پردادا محمد علی محمد خاں کی ہے، جن کا تخلص محب تھا، ان کی رباعی. اس کے بعد میرے ابا جان یعنی میرے دادا کے چھوٹے بھائی مہاراج کمار محمد امیر حیدر خاں المتخلص بل حب، اور پھر مرثیہ میرے دادا اعلی اللہ مقامہ کا محمد امیر احمد المتخلص ببحر و محبوب، 2 تخلص فرماتے تھے آپ. تو چنانچہ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں. پہلے رباعی. دنیا سے ثنا خواں جو کوئی جاتا ہے، دنیا سے ثنا خواں جو کوئی جاتا ہے، جنت میں اسے کریم پہنچاتا ہے. وہ ہوتا ہے سبھوں کو حکم لینے جاؤ، مداح حسین ابن علی آتا ہے. سلام کے بس چند اشعار پیش خدمت ہیں، کیونکہ طویل سلام ہے. میرے دادا کے چھوٹے بھائی محمد امیر حیدر المتخلص بحب. غم سرور سے روکو گے تو ہم دنیا ہلا دیں گے. غم سرور سے روکو گے تو ہم دنیا ہلا دیں گے، اگر آنسو تھمے تو خون کی دریا بہا دیں گے. اگر آنسو تھمے تو خون کی دریا بہا دیں گے. یہی وہ غم ہے جس سے آج تک اسلام زندہ ہے. یہی وہ غم ہے جس سے آج تک اسلام زندہ ہے. اسی کے ذکر سے ایک روز مردوں کو جلا دیں گے. وفور غم شجاعت بن کے دوڑے گا رگ و پے میں. وفور غم شجاعت بن کر دوڑے گا رگ و پے میں. نگاہ خونفشاں سے تیغ کے جوہر دکھا دیں گے. دعا مضطر کی سن سن کر جو عقدے کھول دیتے ہیں. دعا مضطر کی سن سن کر جو عقدے کھول دیتے ہیں، وہی اسلام کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیں گے. وہی اسلام کی بگڑی ہوئی قسمت بنا دیں گے. ہمارا منتظر خود منتظر بیٹھا ہے ہمت کا. ہمارا منتظر خود منتظر بیٹھا ہے ہمت کا. ہم اپنے حوصلے سے پردہ غیبت اٹھا دیں گے. ملک جب خام سے آل ابا کا نام پوچھیں گے، ملک جب خام سے آل ابا کا نام پوچھیں گے، لحد میں ہم تڑپ کر واہ حسینہ کی صدا دیں گے. یوں ہی دریا بہائے جاؤ اے حب مدح سرور میں. یوں ہی دریا بہائے جاؤ اے حب
مدح سرور میں تمہاری محنتوں کا ساقی کوثر سلا دیں گے. صلوات پڑھیں بابا. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دادا کی اب ظاہر ہے کہ میرے استاد اولاً تشریف فرما ہیں اور آپ سب بزرگ یہاں موجود ہیں اور یہی کافی ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے. مولانا اعلی اللہ مقامہ کی وصیت بھی یہ تھی کہ اگر ایصال ثواب کی مجالس وغیرہ منعقد ہوں تو اس میں مرثیہ خوانی ہو. اس پر ہمارے نوجوانوں کو، نوجوان بھائیوں و بہنوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ مولانا مرحوم و مغفور کی وصیت کیوں تھی. دیکھیے، شناخت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور زبان جو ہے وہ صدیوں میں بنتی ہے. جو استعارے ہوتے ہیں، جو محاورے ہوتے ہیں، جو کہاوتیں ہوتی ہیں، چنانچہ زبان جو ہے وہ ایک آدمی کی اور ایک سماج کی نچوڑ ہوتی ہے. جب کوئی بھی شخص منحرف ہو جائے اپنی زبان سے، منحرف سخت لفظوں میں کہیں گے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، منحرف نابلد ہو جائے، تو ایک طرح سے وہ اپنے خود کو بھول جاتا ہے، اپنی شناخت سے منحرف ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ اردو زبان گو کہ ظاہر ہے لکھنؤ ہے، لکھنؤ ہمیشہ ایک مرکز رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے اردو، اور دیکھیے قدردانی کی توقع ہم کو حکومتوں سے نہیں کرنا چاہیے. اگر الفت ہے اردو سے تو گھر میں سکھائیے اردو. لوگ کہتے ہیں ذریعہ معاش کوئی فائدہ نہیں ہے اردو پڑھانے سے کیا، لیکن آپ سوچئے کہ ایک دن وہ آ سکتا ہے خدا نخواستہ جب میر انیس کے مرثیے جو بہت ہی سہل اور سرل لفظوں میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں گہرائی ہوتی ہے لیکن بہت مشکل زبان نہیں ہے. مرزا دبیر کی زبان کچھ زیادہ تھوڑی سی ان سے مشکل ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ لوگ نہ سمجھ پائیں. اب یہ اسی مرثیے میں پہلے ہی سے اپنی جسارت کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو چھوٹے بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک آدھ چیزوں کی وضاحت کر دوں گا. گو کے تسلسل جو ہے وہ بے تکا ہو جاتا ہے، اس میں ایک بے ربط ہو جاتا ہے. مرثیوں کے 11 حصے ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جانے کا، لیکن یہ میرے دادا کا اعلی اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ مرثیہ جناب جون کے حال کا ہے. اور اس زمانے میں یہ لکھا جب، آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں تمام جو تعصبات ایک سماج میں ہوتے ہیں وہ ایک ابھی بھی موجود ہیں. اور دیکھیے ہمیشہ حضور نے اور اہل بیت علیہم السلام نے اس بات کا درس دیا ہم کو کہ تعصب، اور تعصب کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی کہ اوروں کے اچھوں کو اپنے کے بروں کو اوروں کے اچھوں پر ترجیح دینا. خود کے اپنوں سے مراد قوم، خاندان، محلے والے، شہر والے، ملک والے، وطن والے، کہ وہ ہمارے ہیں تو چنانچہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہ، تو تعصبات میں ایک تعصب رنگ و نسل کا بھی ہوتا ہے، اور حضرت جون حبشی تھے. تو یہ سبق آپ سوچئے کہ امریکہ میں افریقنوں کو حقوق اس صدی میں ملیں، اور یہ سبق جو ہے 1400 سال پہلے دیا گیا ہے. لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم نہیں سوچتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ آج ہم اپنے سماج میں یہ پاتے ہیں کہ وہی رنگ کا تعصب ابھی بھی ہے. تو بہرحال میں تقریباً ہر حصے کے کچھ بند پیش کرتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور پھر آخر میں شہادت کے کچھ بند. صلوات پڑھیں بابا. چرخ کی گود میں جب صبح نلی انگڑائی، چرخ کی گود میں جب صبح نلی انگڑائی،
چشم شب بند ہوئی بڑھنے لگی بینائی، آنکھ عالم کی کھلی ظلمتوں کو نیند آئی، اور جگمگانے لگا ضوء سے فلک مینائی، حسن پر اپنے ضیائے سحر اترانے لگی، اور شکل آئینہ گردوں میں نظر آنے لگی، زور دکھلانے لگے نور سحر کے دھارے، اور چھپ گئے وہ جو پھرا کرتے تھے مارے مارے، سوز مریخ گھٹا بجھنے لگے انگارے، اور دل کی صورت فلک سبز میں ڈوبے تارے، ہر طرف دہر میں جلووں کی ضیاباری تھی، ہر طرف دہر میں جلووں کی ضیاباری تھی، جنتی وقت تھا اور نہر لبن جاری تھی، ہر طرف چرخ پہ تھا قدرت خالق کا ظہور، اور ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک سمت سے 100 جلوے طور، دامن چرخ تھا آئینہ رخسار حور، اور 100 زبانوں سے سحر پڑھنے لگی سورہ نور، آگ بھڑکی تھی جو مشرق میں فراوانی سے، نور کی سیل بڑھی صبح کی پیشانی سے، ڈوبی دریا میں ستاروں کے قمر کی زورق، اور دامن چرخ کو تھامے ہوئے تھا رنگ شفق، سینہ مشرق کا ہوا مہر جہاں تاب سے شق، اور دھوپ دنیا پر چڑھانے لگی سونے کا ورق، جدول ایک نور کی تا حد نظر جاری تھی، اور صفحے دہر پر جلووں کی تلاکاری تھی، صفحے دہر پر جلووں کی تلاکاری تھی، زینت چرخ بنی رونق نایاب سحر، اور تابش نور سے کچھ اور بڑھی تاب سحر، جمع ضدین میں تھا عالم اسباب سحر، اور آتش مہر ادھر اور ادھر آب سحر، جن میں وہ بیر ہے سن کر جسے دل ہلتے ہیں، آج عنصر وہی آپس میں گلے ملتے ہیں، کروٹیں لیتا تھا انوار میں عالم سارا، اور چادر شب تھی کف صبح سے پارا پارا، تھا بجز ایک کہ ثابت نہ کوئی سیارہ، ارے دامن چرخ پر خورشید تھا یا انگارہ، وسعت دوست کا قلب مثال دل دشمن نہ جلا، اور کیسی یہ آگ تھی جس آگ سے دامن نہ جلا، ذرے ذرے میں ہوئی نور کی ایک طغیانی، اور صحن ظلمت قدے دہر ہوا نورانی، چڑھ گیا چرخ مکوکب پر سحر کا پانی، اور کشتی مہر تھپیڑوں سے ہوئی طوفانی، ایسے پانی میں نہ رستے کو بدلتا تھا چراغ، اور اسی طوفان میں خورشید کا جلتا تھا چراغ، اسی طوفان میں خورشید کا جلتا تھا چراغ، نہ بجھی آگ تھمے آب سحر کے چھینٹے، اور شان اللہ کی اس پانی سے شعلے بھڑکے، دی ہوا دامن گردوں نے تو کچھ اور بڑھے،
اور بحر اخضر کے تھپیڑوں سے بجھائے نہ بجھے، نہ بجھی آگ تھمے آب سحر کے چھینٹے۔ اور شان اللہ کی اس پانی سے شعلے بھڑکے، دی ہوا دامن گردوں نے تو کچھ اور بڑھے، اور بحر اخضر کے تھپیڑوں سے بجھائے نہ بجھے۔ ارے سینہ چرخ میں ایک داغ تب و تاب پڑا، اور نور کی نہر میں خورشید کا گرداب پڑا۔ نور کی نہر میں خورشید کا گرداب پڑا۔ اب نہ طوفان سحر ہے، اب نہ طوفان سحر تھا، نہ شفق کا گلشن، اور حمد خالق تھی زبانوں پر کہ پھوٹی تھی کرن۔ نہ بجھائے سے نہ چھپائے سے چھپا جلوے زیر دامن، اور بام گردوں پر بھڑکتا تھا چراغ روشن۔ کوئی ہادی تھا نہ رستہ کوئی بتلاتا تھا، راہ پر اپنی سبک سیر چلا جاتا تھا۔ سطح گردوں پر بس جاہ و حشم بڑھنے لگا، منزلیں کٹنے لگیں، زور قدم بڑھنے لگا، کھا کے منزل پر نہ رکنے کی قسم بڑھنے لگا، اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بڑھنے لگا۔ سطح گردوں پر بسط جاہ و حشم بڑھنے لگا، اور منزلیں کٹنے لگیں، زور قدم بڑھنے لگا، کھا کے منزل پر نہ رکنے کی قسم بڑھنے لگا، اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بڑھنے لگا۔ گردشیں کرنے لگا دور مقدر کی طرح، اور بحر اخضر میں روانہ تھا شناور کی طرح۔ بھر چکا نور سے جب کاسے ہر سائل کو، غور فرمائیں کہ بھر چکا نور سے جب کاسے ہر سائل کو چرخ پر ڈھونڈتا تھا کھوئی ہوئی محفل کو، حکم اللہ سے طے کرنے لگا منزل کو، اور دامن چرخ کی وسعت نے بڑھایا دل کو۔ مشعل نور کی رفتار تھی یا آندھی تھی، خیط ابیض سے مسافر نے کمر باندھی تھی۔ محفلیں چونک پڑی، ہو گیا عالم ہوشیار، اور رخ کے جلووں سے ہوا سارا زمانہ بیدار۔ یہ اگر گل تھا تو پہلو میں شعاعوں کے تھے خار، کھنچ کے یہ نقطہ گیا تاب خط نصف نہار، کامل النور تھا تا حد کمالا پہنچا، ارخ چرخ پر رہ کے بھی ہنگام زوالا پہنچا۔ محفلیں چونک پڑی، ہو گیا عالم بیدار ہوشیار، اور رخ کے جلووں سے ہوا سارا زمانہ بیدار۔ یہ اگر گل تھا تو پہلو میں شعاعوں کے تھے خار، کھنچ کے یہ نقطہ گیا تاب خط نصف نہار، کامل النور تھا تا حد کمالا پہنچا۔ ارے چرخ پر رہ کے بھی ہنگام زوالا پہنچا، چرخ معراج پر چمکا یوں ہی مہر اسلام، اور خلق تک آنے لگے وحی خدا کے پیغام، راہ دکھلانے لگے حق کے الہی احکام۔ دن چڑھا دین کا اور ختم ہوئی کفر کی شام، قوت اسلام کی ہر سمت عیاں ہونے لگی، اور بام کعبہ پر دھڑلے سے آذان ہونے لگی۔ قوت اسلام کی ہر سمت عیاں ہونے لگی، اور بام کعبہ پر دھڑلے سے
وسعتیں خلق ہوئیں دامن رحمت کے لیے. صلوات پڑھیں. وسعتیں خلق ہوئیں دامن رحمت کے لیے، اور انبیاء آئے خلائق کی ہدایت کے لیے. دل بنائے گئے دامان محبت کے لیے، ہوا تجویز محل اجر رسالت کے لیے. کعبہ قلب میں تھا نور کا جلوہ پیدا، اور سنگ اسود تھا کہ تھا دل میں سویدہ پیدا. قلب مضطر کے ٹھہر جانے کی صورت نکلی. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بآواز بلند صلوات پڑھیں. قلب مضطر کی ٹھہر جانے کی صورت نکلی، اور دل تھا اللہ کا گھر، اس میں محبت نکلی. عرش معراج میں تصویر مودت نکلی. اب بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا نوجوان ساتھیوں کے محبت و مودت میں فرق کیا ہے. قلب مضطر کے ٹھہر جانے کی صورت نکلی، دل تھا اللہ کا گھر، اس میں محبت نکلی. عرش معراج میں تصویر مودت نکلی، اسی پردے میں تمنا رسالت نکلی. ہے اسی کی طرف ایمائے حدیث قدسی، اور ذوفشاں کیوں نہ ہو سیمائے حدیث. قلب نے کثرت و وحدت سے سجی ہے محفل، فرض ہے جن کی اطاعت وہ ہیں سب دریا دل. اس مودت سے ہوا عشق الہی کامل، اور کشتی دل کے لیے الفت حق ہے ساحل. چشم ایمان اسی جلوے کی تمنائی ہے، اور قلب توحید میں کثرت نے جگہ پائی ہے. اور اس مصرے میں خاص لطافت ہے. چشم ایمان اسی جلوے کی تمنائی ہے، اور قلب توحید میں کثرت نے جگہ پائی. بعض لوگوں کا تصور جو توحید کا ہے وہ خود محدود ہے، جبکہ خدا کی توحید و وحدانیت ایسی ہے کہ وہ لامحدود ہے. حلقے حکم کو مضبوط کیا داور نے، اور کروٹیں بدلی پیمبر کے دل مستر نے. اشارے آپ غور فرمائیں کہ حلقے حکم کو مضبوط کیا داور نے، اور کروٹیں بدلی پیمبر کے دل مستر نے. آفتیں جھیلی ہیں اس کے لیے پیغمبر نے، اور کوششیں کی ہیں بہت آیتوں کے لشکر نے. فوجیں آیات کی قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، ارے قسم ایمان کی اس بات پر کھائے ہوئے ہیں. ایک ذرا دیکھو دیا اجر رسالت کس نے، تیغوں کی چھاؤں میں پائی ہے شہادت کس نے. خون سے سیراب کیا خلد مودت کس نے، اور جان دی اور نہ کی کفر کی بیعت کس نے. سخت وقتوں میں بنا کون مددگار حسین، ارے کربلا بول اٹھے گی کہ تھے انصار حسین. ہاں یہی شمع مودت کے بنے پروانے، منزلت ان کی ہے کیا اس کو خدا ہی جانے. پیاس نے بھر دیے تھے عمر کے جب پیمانے، وہ وفائیں کی جنہیں مان لیا آدھا نے. گھر چھٹا دیس چھٹا، چھوڑ دیا دنیا کو، اس برے وقت میں چھوڑا نہ شہ والا کو. وحدت حق تھی ادھر، کثرت باطل تھی ادھر. ہاں قناعت تھی ادھر، اور ہوس دل تھی ادھر. علم کے باب ادھر،
امت جاہل تھی ادھر، دین کا گھر تھا ادھر، کفر کی منزل تھی ادھر. اس طرف جمع تھے مرسل کے گھرانے والے اور ادھر شمع مودت کے بجھانے والے. جان دے دینے پر آمادہ تھا ایک ایک جری. وہ سامنے ان کے تھا پیغام ازل خوشخبری. پاک دامن تھے وہ سب عیب و نقائص سے بری. لب تھے سوکھے ہوئے اور آنکھوں میں تقوی کی تری. آرزو تھی کہ پیمبر کا نواسہ بچ جائے، قتل سے 3 شب و روز کا پیاسا. ساتھ لایا تھا انہیں سبت پیمبر چن کے. دل میں ہوک اٹھتی ہے ایسوں کا فسانہ سن کے. پیاس سے رہ گئے گو ان کے کلیجے بھن کے. ڈگمگائے نہ قدم جادے حق سے ان کے. حق تھا مشہود تو اس حق پہ تھے شاہد ایسے. نہ جہاد ایسا ہوا ہے نہ مجاہد ایسا. نہ جہاد ایسا ہوا ہے نہ مجاہد ایسے. آڑے آئے یہی سب باد مخالف جو چلی. یہی پروانے تھے جب شمع امامت کی جلی. جان ایک ایک نے دی گو کہ مصیبت نہ ٹلی. تھا یہی حرز جباں ہائے حسین ابن علی. ان کی جرأت نے شجاعت کا فسانہ بدلا. اور کروٹیں خون میں لیں رنگ زمانہ. کب لڑے دہر میں یہ دولت و ثروت کے لیے. جنگ کس روز ہوئی ستوت و حشمت کے لیے. یہ لڑے تھے فقط اسلام کی عزت کے لیے، ورنہ مانے ہی تھا کیا کفر کی بیعت کے لیے. ارے صلح کر لیتے یوں نہ ذلت دنیا کرتے. جان دینے کی کبھی بھی نہ تمنا کرتے. جنگ سرمایہ نہ تھی ورنہ جہاں ہوتا شریک. جنگ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، دولت کی واعوذ باللہ حشمت کی جنگ تھی. جنگ سرمایہ نہ تھی ورنہ جہاں ہوتا شریک. باثر ہوتی ہر ایک کے لیے ایسی تحریک. شوق سے آتے وہ جو مانگتے پھرتے تھے بھیک. لاتعداد تھے وہ کہ تعداد نہیں ملتی ٹھیک. ساتھ ہوتے شاہ کونین کے اکثر افراد، نہ کہ جان دیتے فقط آ کے 72 افراد. جان دینا تو اسی وقت ہے واجب سن لے. عزت بیضہ اسلام پر جب آنچ آئے. فرض مومن کا ہے اس وقت کہ جان اپنی دے. تھی یہی وجہ کہ فرزند پیمبر نکلے. دین اللہ کے پیغام کو باقی رکھا، خود فنا ہو گئے اسلام کو. جنگ سرمایہ جو ہوتی تو سنہ خوش تدبیر. ساتھ لاتے نہ کبھی اہل حرم کو شبیر. بچے کھاتے گلے پر کبھی، بچے کھاتے نہ گلے پر کبھی ہنس ہنس کے تیر. اور گود سے ماں کی جدا ہوتا نہ ہرگز بے شیر. ڈھونڈ مل جائے گی تجھ کو بھی حقیقت اس کی. شرع اسلام نے کب دی ہے اجازت اس کی. موجیں لیتا تھا. صلوات پڑھیں بابا جی. بیچ کے بند میں چھوڑے دے رہا ہوں کیونکہ بہت طویل مرثیہ ہے. موجیں لیتا تھا ہر ایک سمت یم فسق و فجور. چھپ گیا
ظلمتوں میں چہرہ اسلام کا نور، شرک و الحاد کا ہونے لگا دنیا میں ظہور، اور بادئ عیش سے سرشار تھے سب نشے میں چور۔ اپنے مرکز کی طرف طالب دنیا پہنچے، جس جگہ سے کہ چلے تھے وہیں پھر آ پہنچے۔ لطیف اشارے ہیں، خاص توجہ فرمائیں کہ پہلے مصرے پر، دین صدمے سے تھا بے ہوش کہ چلتی تھی شراب۔ دین صدمے سے تھا بے ہوش کہ چلتی تھی شراب، ذرے ذرے سے ہر ایک سمت ابلتی تھی شراب۔ رنگ رلیوں میں پڑے تھے تو اچھلتی تھی شراب، دن دہاڑے قدح عیش میں ڈھلتی تھی شراب۔ ملکن جاء ولا وحی کی آتی تھی صدا، لعبت ہاشم بالملک کی آتی تھی صدا۔ تھا زر و سیم سے لبریز ہر ایک گنجینہ، محو بالکل ہوا دل سے اثر دیرینہ، آتش شرک سے تنور تھا ہر ایک سینہ۔ ان کے نزدیک تھا قرآن ورق پارینہ، عہد مرسل میں جو تھی وہ سحر و شام گئی، شوکت دین رہی عزت اسلام گئی۔ وقت وہ تھا کہ بجز جنگ نہ تھا چارہ کار، اٹھا جاں دینے کو فرزند رسول مختار۔ ساتھ کچھ بچے تھے، کچھ اہل حرم، کچھ بیمار، آ کے مقتل میں خزاں ہو گئی مرسل کی بہار۔ روشنی جس سے تھی اس نام کو باقی رکھا، خود فنا ہو گئے اسلام کو۔ صلوات پڑھیں۔ بہت سے بیچ کے بند اور بس یہاں سے جو ربط ہے بیچ کا ایک اور جز ہوتا ہے مرثیوں کا، چھوٹے بھائیوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں، جو ہمیشہ مرثیے میں نہیں ہوتا ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی شاید مرثیہ کو شاعر اس کو شامل کرتے ہو، اس کو ساقی نامہ کہتے تھے، تو اس کے کئی بند میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ خیر، جس کو برتا ہے خدا نے، جس کو برتا ہے نبی نے، وہ مساوات ہے، اور مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ دیکھیے آج کی دنیا میں مغرب اور آج کی جو جدید دنیا ہے، اس میں ہم کو مساوات یعنی ایکوالٹی کے معنی سمجھائے جاتے ہیں، لیکن مساوات کے معنی یکسانیت نہیں ہے۔ جو جدید دنیا ہے وہ سب کو یکساں بنانا چاہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی بھی نفس پر اللہ بوجھ ایسا تک نہیں ڈالتا ہے جو وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی ظرفیت کا، جس کو انگریزی میں کہیں گے کیپیسٹی، اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے، نہ فقط اسلام میں بلکہ شریعت میں بھی۔ اسی لیے کثرت ہے، لوچ ہے، سختی نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو سیاق و سباق ہے، جو صورتحال ہے، اس کو ملحوظ رکھو، اپنے میں تبدیلی لاؤ، بنیادی اصول وہی رہیں گے، بنیاد جو ہے وہ مستحکم اسی طرح سے رہنا ہے، لیکن بعض چیزیں بدلتی ہیں۔ بہرحال جب آدمی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ حَرَجٌ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَيْسَ لِلْمَرِيضِ حَرَجٌ، معاف فرمائیے گا کہ بیمار کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی بھائی اگر نہ پڑھ سکے نماز کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھے،
اگر ہاتھ پیر کے اشارے نہ ہوں تو آنکھوں کے، یعنی اللہ کے نظام میں اتنی ظرفیت، اور ہم لوگ کس بات میں لگے ہیں کہ ہمارے پاس کسوٹی ہے شیعیت کی، اسلام کی، آپ اس سے نہیں نپتے ہیں آپ خارج ہیں. تو یہ تو تعصب ہوا. اور بہرحال مساوات کے وہ معنی نہیں ہیں جو آج کل رائج ہیں، سب کو ایک طرح نہیں بنانا ہے. تو یہ بہرحال میری گستاخی ہے. اعجاز زیدی صاحب میرے استاد تشریف فرما ہیں، نوری میاں تشریف رکھتے ہیں، بزرگ تو میرا کچھ بھی کہنا بہرحال توضیح یا تشریح کرنا ایک جسارت ہے، بے ادبی ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن کیونکہ چھوٹے بھائی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اشارے کبھی کبھی کافی نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو شخص زبان سے منحرف ہو جائے وہ اپنی شناخت سے منحرف ہو جاتا ہے. اور مجھ کو خوف اسی بات کا ہے کہ اردو رفتہ رفتہ جو ختم ہو رہی ہے تو یہ قوم جو ہے اپنی شناخت سے، اپنے پس منظر سے، اپنی تاریخ سے، اپنے وجود سے الگ ہو جائے گی. تو بہرحال صلوات پڑھیں بآواز. جس کو برتا ہے نبی نے وہ مساوات ہے، اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے. اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے. اور ارے آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. جس کو برتا ہے نبی نے وہ مساوات ہے، اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے. اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے. اور آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. اور دونوں انسان ہیں، کلیم اور تھے فرعون تھا، اور عبد بوذر تھے مگر دبدبے جون تھا. اور چاہتا ہوں کہ بیاں بزم میں ہو جون کا حال، تھے غلام حبشی اور ضعیفی تھی کمال. اتنے بڈھے کہ لٹک آئی تھی پیشانی کی کھال، دیکھنا آنکھ سے تھا ان کے لیے امر محال. خدمت شاہ میں خیمے سے جو نکلے آئے، جلد پیشانی کی رومال سے باندھے. ولولے جنگ کے اس دل میں سمائے ہوئے تھے، اور شیخ کے ہمراہ مدینے سے یہ آئے ہوئے تھے. بارے پیمان وفا سامنے لائے ہوئے تھے، اور ایسی پیری میں فلک سر پر اٹھائے ہوئے تھے. ایسی پیری میں فلک سر پر اٹھائے ہوئے تھے. دیکھ کر ہنس دیے شیخ کو گلے تر کی صورت، اور سر تسلیم میں خم آیا کمر کی صورت. سارے آداب ابوذر کے بتائے ہوئے تھے، اور سارے انداز وفا ان کے سکھائے ہوئے تھے. پپڑیاں ہونٹوں پر خشکی سے جمائے ہوئے تھے، اور اس بڑھاپے میں قسم مرنے پر کھائے ہوئے تھے. بوذری روب وہی، شوکت و اجلال وہی، طرز تقریر وہی، چال وہی، ڈھال وہی. بوذری روب وہی، شوکت و اجلال وہی، طرز تقریر وہی، چال وہی، ڈھال. کہتے تھے دل سے کہ جان دینے کا موقع ہے آج. بوند پانی کے لیے شاہ خدا ہے محتاج. ستم فوج دغا دیکھ کے برہم تھا مزاج، اور جھریاں تن کی تھیں یا بحر وفا میں امواج. کہتے تھے دل سے کہ جان دینے کا موقع ہے آج، اور بوند پانی کے لیے شاہ خدا ہے محتاج. ستم فوج دغا دیکھ کے برہم تھا مزاج، اور جھریاں تن کی تھیں یا بحر وفا میں امواج. سب تھی محضر جرأت میں گواہی ان کی،
اور یاد رکھے گا جہاں شیر نگاہی ان کی. منہ پھرائے ہوئے دنیا سے سوئے حق تھا رجوع، اور شکل میں ان کی نمایاں تھی ہوئی تصویر خضوع. ناسیہ سجدہ فضا قد میں تھا انداز رکوع، سر میں سودائے وفا حق پر نظر دل میں خشوع. ان کا احسان عمل وسعت دنیا پر تھا، اور ناز انہیں بندگی خالق یکتا پر تھا. ان کی خاموشی تھی آواز خوشا ہنگ بلال، اور ظرف سے ان کے کشادہ تھا دل تنگ بلال. ان کی توقیر کے آگے تھا سبک سنگ بلال، اور دل میں تھا جلوہ حق، جسم میں تھا رنگ بلال. ان کی ہستی میں تھی پوشیدہ مراد شب قدر، اور رنگ چہرے کا تھا ہم رنگ سواد شب قدر. ضعف و تقوی تھا تو بھرائی ہوئی تھی آواز، قد کما تھا تو نگاہ اسدی تیر انداز. عمر تقوی میں کٹی زلف عبادت دراز، اور رنگ رخسارے کا پڑھتا تھا تہجد کی نماز. ضعف و تقوی تھا تو بھرائی ہوئی تھی آواز، قد کما تھا تو نگاہ اسدی تیر انداز. عمر تقوی میں کٹی زلف عبادت تھی دراز، رنگ رخسارے کا پڑھتا تھا تہجد کی نماز. طالع بخت ورا زہد کی تنویر میں تھا، اور ان کے سجدوں کا نشان جبہہ تقدیر میں تھا. مشک و عنبر کی تن غالیظہ میں خوشبو، اور جسم میں دوڑتا پھرتا تھا شجاعت کا لہو. الفت شاہ میں اغراق وفا میں غلو، اور تھی جبیں کی شکنیں تیغ بکف بحر عدو. دامن وسعت ظرف ان کا تھا دریا کی طرح، اور قلب جرات میں سمائے تھے سویدا کی طرح. عرض کی شاہ سے مرنے کی اجازت دیجیے، جو ابد تک نہ مٹے آج وہ دولت دیجیے مرنے کی رضا اجر شہادت دیجیے. ارے اپنے بچوں کا تصدق مجھے رخصت دیجیے. جان دے دوں گا میں اسلام کے محسن کے لیے، اور عمر کاٹی ہے زمانے میں اسی دن کے لیے. ہو کے رنجیدہ یہ فرزند پیمبر نے کہا، سن زیادہ ہے تمہارا نہ کرو عزم وغا. آپ دیکھیے کہ مولا اپنے وفاداروں کا کیسا خیال رکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اوروں کا خیال زیادہ ہے، اپنا نہیں. ہو کے رنجیدہ یہ فرزند پیمبر نے کہا، سن زیادہ ہے تمہارا نہ کرو عزم وغا. جا کے آرام لو ہے ذوف تمہیں حد سے سوا. ناتواں تم ہو تمہیں جنگ نہیں ہے زیبا. جاؤ خیمے میں غم فرقت مولا نہ سہو، اور وقت ہے گرم بہت دھوپ کی ایذا نہ سہو. سنتے ہی جون کی آنکھوں سے ہوئے اشک رواں، اور روکے کی عرض کہ اے بادشاہ کون و مکان. گو کہ باقی نہیں اب تن میں میرے
تاب و تواں الفت اس در کی بنا دے گی پے جنگ جواں گزری خدمات میں پیری و جوانی مولا ارے زہر ہے میرے لیے عمر کا پانی ہوں غلام حبشی. دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، آج کل بھی بعض لوگوں سے غیر شعوری طور پر یہ تعصب کا تظاہر ہوتا ہے کہ حبشی گویا کوئی کمتر قوم ہے یا ان کی خامیاں یا ناقص چیزیں. ایک یہ پہلے زمانے میں غلط فہمی ہوتی تھی کہ بو آتی ہے حبشیوں سے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر جغرافیہ میں، ہر ثقافت میں کھان پان رہن سہن الگ ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. آپ کی ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے، وہ ہمارے محدود ذہن ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنی خوشبو کا احساس نہیں. تو بہرحال یہ پہلے زمانے میں تصورات جو ہیں وہ رائج تھے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ استعارے کے طور پر آپ جلد کی کالے پن کو لیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مجھ جیسا اس وقت خاطی اور آسی گنہگار آدمی شبیہ منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود ایک گستاخی ہے. کیونکہ کتنے گناہ ہوئے ہیں ہم سے خود ہی نہیں اندازہ ہے، اور ایک طرح سے غرق ہیں گناہوں کی سیاہی سے. تو کالے پن کو اس معنی میں آپ لیجئے، رنگ کے سیاہ ہونے پر، جلد کے سیاہ ہونے کے طرز پر نہ لیجئے. ہوں غلام حبشی رنگ ہے میرا کالا، خوب ہی اوروں کی طرح سے نہیں شاہ والا، کیا ابو ذر نے اسی دن کے لیے تھا پالا. اس میری سیاہی نے مجھے لے ڈالا، خیر مولا نہ ملے رن کی اجازت مجھ کو، دیکھ لوں گا جو دکھائے گی یہ قسمت مجھ کو. جانتا ہوں مجھے رخصت نہیں ہوگی حاصل، وجہ یہ اس کی ہے اے دین خدا کے حامل، خون نہ میرا ہو کہیں آپ کے خون میں شامل. اپنے دامن کو بچاتے ہیں شہ دریا دل، ماں سوا اس کے میں فردوس کے قابل بھی نہیں، اور میرے پہلو میں تو اصحاب کا سا دل بھی نہیں. مجھ سے جنت کو بچاتے ہیں شہ دریا دل، مجھ سے جنت کو بچاتے ہیں شہنشاہ خدا، اور دامن صاف جنا پر میں بنوں گا دھبا. آپ کے جسم میں ہے خون علی و زہرا، سید القوم کجا عبد گنہگار کجا. عبد اسود ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے، آپ تک بوئے جنا کر کے وضو آتی. تو صحیح خود کو جنا کے جو نہ قابل کر دوں، اپنا خون پیمبر میں جو شامل کر دوں، فدیہ شاہ خدا عمر کا حاصل کر دوں، اور اس طرح تڑپوں کہ ہر ذرے کو ایک دل کر دوں. میرے مولا جو لہو جسم کا بہہ جائے گا، حشر تک نام وفا کا میری رہ جائے گا. سن کے یہ باتیں بہت روئے شہنشاہ زماں، اور گویا ہوئے یوں بادشاہ کون و مکاں. جون زیبا نہیں تم کو کہ کرو ایسا گماں، ہے تمہارے لیے جنت تو ہو تم بہر جنا. خیر صدمہ نہ کرو تیغ اٹھاؤ پے جنگ، یہی خواہش ہے جو تمہاری تو جاؤ پے جنگ. ٹھنڈی سانس ایک رخ شہ پر نظر کر کے بھری، اور جھک کے تسلیم کی، اور گھوڑے پر بیٹھا وہ جری. نعل رہوار نے کی چار طرف جلوہ گری، اور تھا سبک سیر فرس
جیسے نسیم سحری، آگ اپنے شرر نال سے دریا میں لگائے، آگ اپنے شرر نال سے دریا میں لگائے، چار چاند اسپِ سبک گام نے صحرا میں لگائے۔ یاد رکھے گا جہاں جون کی تیکھی چتون، اور موج دریائے وفا بن گئی ماتھے کی شکن۔ قد کما تھا نگہ غیث فشاں تیر افغن، اور کانپتے ہاتھوں میں تلوار تھی سورج کی کرن۔ دوش معراج پر ٹھہرے ہوئے تھے پائے وفا، دوش معراج پر ٹھہرے ہوئے تھے پائے وفا، اور جون گھوڑے پر تھے یا لیلۃ الاسراء وفا۔ پہنچا مقتل میں جنگ کے بس چند بند پڑھ کے اور پھر شہادت کے جنگ یہ رب دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت ہو رہا ہے اور وقت ہو بھی گیا ہے، میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ پہنچا مقتل میں تو گھوڑے سے جری نے کہا تھم، پہنچا مقتل میں تو گھوڑے سے جری نے کہا تھم، آ گئی منزل مقصود بڑھے اپنا قدم۔ ڈالی پھر ایک نظر غیث سوئے فوج ستم، اور نعرہ کیا کیوں جانتے ہو کون ہیں ہم؟ موج زن ولولے جنگ ہے دریا لیں گے، اور انتقام آج صحابی نبی کا لیں گے۔ پہنچا مقتل میں تو گھوڑے سے جری نے کہا تھم، آ گئی منزل مقصود بڑھے اپنا قدم۔ ڈالی پھر ایک نظر غیظ سوئے فوج ستم، اور نعرہ کیا کیوں جانتے ہو کون ہیں ہم؟ موت زن ولولے جنگ ہے دریا لیں گے، اور انتقام آج صحابی نبی کا لیں گے۔ جون ہے نام غلام شہ خیبر ہوں میں، جون ہے نام غلام شہ خیبر ہوں میں، اور اس بڑھاپے میں جوانوں کے برابر ہوں میں، اس بڑھاپے میں جوانوں کے برابر ہوں میں۔ 3 دن کی ہے عطش طالب کوثر ہوں میں، اور خواہش زر نہیں گو عبد ابو ذر ہوں میں، خواہش زر نہیں گو عبد ابو ذر ہوں میں۔ فخر عبدیت شاہ دو جہاں رکھتا ہوں، اور اس ضعیفی میں بھی امید جوان۔ وہ ابو ذر تھا، صلوات پڑھیں۔ ایک اور دفعہ سن کے یہ تیر ستم آئے سوئے جون جری، اور ایڑ غازی نے دی رہوار نے ایک جست بھری، اور حرکت میں تھا فرس یا فلک نیل و فری، تیغ کھینچی تو نظر آ گئی خشکی میں تری، رکھ لیا تیغ کی زد پر سپہ خود سر کو، اور موج شمشیر سے روکا تھا یم لشکر کو۔
برائے سلامت امام زمانہ صلوات. برائے تاجول ظہر امام عصر نعرہ صلوات. بس بہت ہی لمبا مرثیہ ہے لیکن بیچ سے چھاٹ چھاٹ کے پڑھواؤں. اس بڑھاپے میں جو لڑتا رہا غازی تا دیر، اور بڑھ گیا ضعف ہوا پیاس سے بیتاب دلیر. شہ کا دھیان آیا تو جی ہو گیا جینے سے سیر، اور غیظ اور پیاس میں ہونٹوں کو چباتا تھا وہ شیر. تیغ رک رک کے پے اہل جفا چلنے لگی، اور دھوپ تھی تیز تو لوہے کی زرہ جلنے لگی. ناتوانی میں رہی جنگ برابر جاری، اور آگ برساتا تھا مہر فلک زنگاری. کرۂ ارض کا ہر ذرہ تھا ایک چنگاری، ایسی حدت میں بھی غازی نے نہ ہمت ہاری. تھا وفا دار تو دریا سے نظر ہٹتی رہی، اور تشنگی بڑھتی رہی، قوت دل بڑھتی رہی. ٹوٹی پڑتی تھی دلاور پر سپاہ کفار، اور ناتوانی جو بڑھی پڑنے لگے وار پر وار. دونوں مجروح ہوئے دست یمین دست یسار، وار تلوار کا روکا تو سنا ہو گئی پار. زخم تیر و تبر و خنجر کیں کھا کے گرے، اور ایک ملعون کی تلوار سے تیورا کے گرے. اللہ اکبر. گرتے گرتے یہ پکارے شہ والا مدد، میں فدا ہو گیا جلد آئیے آقا مدد. جون قربان ہوا آپ پر مولا مدد. ارے شاہ یثرب مدد، سید بطحا مدد. شرف عبد بڑھے فخر کی صورت ہو جائے، دم آخر اگر آقا کی زیارت ہو جائے. آمین ثم آمین. یہ صدا سن کے چلے شاہ ہدا با ہم و غم. رمق جاں تھی پہنچے شہ والا جس دم، لے کے سر گود میں فرمانے لگے شاہ امم. جون کچھ منہ سے کہو، بات کرو، آئے ہیں ہم. دیکھو اس صدمے سے محزون ہے فرزند نبی، اور اپنے جابازوں کا ممنون ہے فرزند نبی. اللہ اکبر. یاد رکھے گا زمانہ یہ ضعیفی، یہ وغا، یہ شجاعت، یہ دلیری، یہ محبت، یہ وفا. اجر دے گا تمہیں ان سب کا خدائے دو سراہ، اور راہ خالق میں فدا ہو گئے تم کیا کہنا. حور و غلمان و ملک کے لیے آقا ہوگے، اور دہر میں اب تھے فردوس میں مولا. تیرے مشتاق ہیں جنت میں رسول دوسرا. یہ بہرحال ہم سب سے وعدہ ہے، بس شرط اتنی ہے کہ وفاداری بشرط استواری. صدق دل و خلوص نیت اگر نہیں ہے، اگر دکھاوا ہے، تو ممکن ہے کہ پھر ذرا سی زحمت ہو. لیکن میرا تو دل کہتا ہے کہ ایک آنسو زندگی بھر میں، فقط ایک آنسو، صدق دل سے آنسو سے آنکھوں سے نکل آئے تو
سرور کائنات وہاں رومال لیے، بی بی وہاں کھڑی ہوں گی رومال لیے، آپ کو خوش آمدید کہیں گی۔ تیرے مشتاق ہیں جنت میں رسول دو سرا، اور منتظر ہیں لب تسنیم شہ عقد کشا۔ میری ماں کرتی ہیں تیرے لیے رو رو کے دعا، اور دیکھتے ہیں تیرا راستہ حسن سبز قبا۔ میرے پیاسے تیرا کوثر تیری جنت ہوگی، اور گھر وہ اپنا ہے وہاں تیری ضیافت ہوگی۔ یوں بڑھاتے ہیں حسین اپنے غلاموں کا شرف، اور گود میں سر ہے لیے ابن شہنشاہ نجف۔ دھو دیں یہ ماہ وفا میں جو ملے عیب کلف، انہی اخلاق کا غل دہر میں ہے چار طرف۔ نوع انسان کے لیے شکل مواسات بھی تھی، اور جلوہ خلق حسن بھی تھا، مساوات بھی تھی۔ پھر یہ فرمانے لگے جون سے شاہ دوسرا، ہو مبارک تجھے جنت کہ وہ ہے گھر تیرا۔ حال غربت کا میری تجھ سے جو پوچھے نانا، بسد آداب میری سم سے یہ کہہ دینا۔ فوجیں آئی ہیں فوجیں آئی ہوئی ہیں بے کس و مضطر کے لیے، اور لاکھوں خنجر کھچے ہیں ایک میرے سر کے لیے۔ دینا نانا کو یہ پیغام میرا بعد سلام، صفحے دہر سے مٹنے ہی کو تھا آپ کا نام۔ آپ کی گود کا پالا پے دین اسلام، سہ رہا ہے لب دریا ستم لشکر شام۔ آپ کا لخت جگر دشمنوں میں پیاسا ہے، اور چوستا تھا جو زباں آپ کی وہ پیاسا ہے۔ نہیں ایک جون 72 کو ابھی رونا ہے، قاسم و اکبر و اصغر کو ابھی رونا ہے، اپنے عباس دلاور کو ابھی رونا ہے عیاں آپ گھر بھر کو ابھی رونا ہے۔ راہ معبود میں ہے صبر و رضا کا طالب، وہ اپنے نانا سے نواسا ہے دعا کا طالب۔ بس چند بند اور زحمتیں تمام، وہ جو چاہے تو نہ ہو میری اطاعت میں کمی۔ آئینہ صبر کا بن جائے یہ اشکوں کی نمی، غم عباس میں آ جائے کمر میں جو خمی۔ کو ہو اپنی جگہ پر میری ثابت قدمی، ہو نہ ہاتھوں سے جدا حق کی وفا کا دامن، اور غم میں مجھ سے نہ چھٹے صبر و رضا کا دامن۔ اے خدا اے دو جہاں نور سماوات ہے تو، میرے جاباز و مجاہد کو بنا روشن رو۔ عنبر فشاں ہو جو گیسو تو ہو سر غالیہ منہ، اور مشک اصفر کی تن جون سے آئے خوشبو۔ رخ غم رنگ مہ صدق و صفا بن جائے، اور یہ وفادار گل باغ جنا بن جائے۔ ہے روایات میں مرقوم سنے اہل یقین، پے دفن شہداء آئے جو سجاد حزین۔ تھی عیاں دشت میں تاثیر دعائے شہدین، اور جون کے چہرے سے زوبار تھی مقتل کی زمین۔
سلسلہ نور کا تا چرخ بری جاتا تھا، اور دش سے تاب فلک نور جبیں جاتا تھا۔ آئے مقتل میں پے جون امام دوسرا، اور یوں ہی جو قتل ہوا لے گئے اس کا لاشا۔ آہ اے بحر ہوا ذبح جو ابن زہرا، پاس شبیر کے آئے کوئی اتنا بھی نہ تھا، مضطرب ہو کے پے تشنہ دہن نکلی تھی، اور استغاثے کی صدا سن کے بہن نکلی تھی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں بانیان مجلس اور بانیان اور ممبران انجمن کاظمیہ عابدیہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے خاطی و عاصی کو مرثیہ پیش کرنے کا موقع دیا، کیونکہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے حکیم امت، حکیم ملت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کے لیے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی